مالک سے ڈرتے ہیں، ہم تو اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہم لا الہ الا اللہ والے ہیں، ہم غلام محمد ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں، ہم کلمہ والے ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ آجا کیا کر رہا آجا جی محمد کے غلام تو بنے، خدا کی قسم ساری دنیا ظلم سے ظالموں سے بھر جائے، سارے دنیا کے حاکم شیر درندہ بن کر آ جائے، ہم پہلے غلام محمد پکے بن جائے، خدا کی قسم کوئی بھی ہمارا بال بیٹا نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ پہلے تو پکے تو بنے، پکے تو بنے جی۔ حضرت سفینہ جب فرمایا ہم اللہ کے نبی کے غلام ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، شیر کیا کیا؟ سر نیچے کر لیا، پاؤں والے قدم میں اپنے حضرت سفینہ کے قدموں میں سر رکھ دیا، جو ہاں کر کے آ رہا تھا سر نیچے رکھ دیا، اب کچھ بھی نہیں بول رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد بدن جو ہے بدن دھس رہا ہے، اس کو حضرت سفینہ کے بدن سے اپنا بدن رگڑ رہا ہے۔ کہا کہ ہم تو راستہ تھک گئے تھے، بدن کا درد ہو گیا ہے، یہاں پر بدن چاہتے پیچھے ہو پایا، اب شیر بدن چاپ رہا ہے، اس کا بدن کو اس کا مالش کر رہا ہے، تو تھک گئے ہو اللہ کے نبی کے غلام۔ اب سمجھ نہیں رہا ہے، بھاگ بھی نہیں رہا، بدن کا کر رہا ہے، تو سمجھے شاید یہ ہم نے دعا کیا تھا، اے اللہ راستہ بھٹک گئے تو رحمت بھیج دیجئے، شاید اللہ کی طرف سے یقین آ گیا، ہاں اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ فوراً جب بدن رگڑنا شروع کیا بہت یہ بیٹھا اس کے اوپر، بس بیٹھا اور بیٹھ کر پکڑا اس کا ہینڈل سب کام سے پکڑا دونوں، ہاں بس پکڑنا تھا کام، بس یہ کھٹا کھٹ اتنا بھاگنا شروع کیا۔ وہ تو آیا تھا اسی لیے تم کو ہم اپنا راستہ بتا دیں گے جہاں تم کو جانا ہے، پوچھو سر بس پکڑا دونوں اس کا کام اور چل رہے ہیں۔ لیکن چلتے چلتے شیر اس درندے کی زبان سے کچھ باتیں نکل رہی ہے جو حضرت سفینہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور وہ بولتا کیا ہے؟ بولتا رہتا ہے، جا رہا ہے کچھ بول رہا ہے، جا رہا ہے، یہ کہتا ہے اللہ کیا بولتا ہے؟ جیسے ہم لوگ گاڑی چلا رہے تو پیچھے سے سلنسر بولتا ہے، بولتا ہے سلنسر، اور بلٹ گاڑی کا سلنسر کیسے بولتا ہے؟ بولتا ہے نا، بس وہ آگے سے سلنسر اس کا بول رہا ہے۔ آخر جب پہنچ گیا، اب رات پوری ہو گئی، صبح نمودار مسجد نبوی سے اللہ اکبر کی اذان کی آواز آئی، شیر رک گیا، چلو تم کو جہاں جانا تھا پہنچ گئے، اذان کی آواز آگے جاؤ تم۔ شیر وہیں رک گیا تو آگے بیٹھے ہیں، رک گیا تو جا ہی نہیں رہا، یہ اتر گیا، اترنے کے بعد شیر جھکتے جھکتے اپنا پھر جنگل چلا گیا۔ اب جب مسجد حضرت سفینہ تشریف لے گئے، جب مسجد جاتے ہیں جماعت کھڑی ہے، جلدی سے وضو کر کے سنت پڑھ کر جماعت میں شریک ہوئے، اس کے بعد نماز سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نبی پاک نبی رحمت پر ہزاروں بے انتہا درود ہو۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچ کر یا رسول اللہ ایک واقعہ ہوا کہ کیا ایسا ہوا؟ اچھا شیر پر سوار ہو کر آ گیا تو کہاں ہم تو کتنی رات میں کہاں تھے اور اللہ نے کیسے پہنچا دیا، لیکن رسول اللہ شیری کچھ بول رہا تھا، زبان سے بول رہا تھا، ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اچھا بول رہا تھا، اچھا کہ تم کیا بولے تھے؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تم کیا بولے تھے؟ رسول اللہ جب وہ قریب میں آیا، اب شیر بھاگا ہوا تو میں نے کیوں کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اے اللہ کی مخلوق، او اللہ کی مخلوق، او درندہ، ہم کسی سے نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، ہم محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد کے غلام ہیں، ہم محمد کے غلام ہیں۔ اچھا یہی کہا تھا؟ سنو بیٹھو، کہ اس شیر نے کیا کہا؟ تم نے کہا محمد کے غلام ہے، اللہ وہ شیر نے تم کو بٹھایا، اور وہ پوری تصویر جو پڑھ رہا تھا راستے میں، کیا پڑھ رہا تھا؟ او بیٹھنے والا تو محمد کا غلام ہے، میں محمد کے غلاموں کا غلام ہوں، تو محمد کا غلام ہے، میں محمد کے غلاموں کا غلام ہوں۔ شیر کہہ رہا ہم محمد کے غلام ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ ہم محمد کے غلام بن جائے، ساری دنیا ہمارے غلام بنے گا انشاءاللہ۔
ساری دنیا کے ظالم، ساری دنیا کے دشمن، خدا کی قسم اللہ ہمارا غلام بنائے گا، لیکن شرط یہ ہے، میں نے کہا تھا سب سے جی ہماری آج کی جو مجلس ہے، اس مجلس کی نسبت اس چھوٹی سی پیچھے ایک مسجد ہے، اسی مسجد سے لگی ہوئی یہ نسبت ہے اس جلسے کی، بتایا تھا آپ کو؟ تو اس مسجد میں کیا بنتا، کیا آدمی بنتا ہے؟ مسجد میں جانے والا یہ محمد کا غلام کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مسجد میں بیٹھنے والا محمد کا غلام، نماز پڑھنے والا محمد کا غلام، جی تسبیح پڑھنے والا محمد کا غلام، توبہ کرنے والا محمد کا غلام۔ میری ماں بہنیں، حیا والی زندگی آ جائے محمد کا غلام، پردے والی زندگی ہو محمد کا غلام، سچ والی زندگی ہو محمد کا غلام، باحیا زندگی ہو محمد کا غلام۔ جی ہم گناہ چھوڑ کر پاک راستہ تلاش کریں، یہ محمد کا غلام۔ اسی لیے کہا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ یہی تو قرآن پاک کی اس آیت کا مقصد اور مطلب ہے، یہی اس کی تفسیر ہے۔ بھائیو ہم لوگ محمد کا غلام بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے انشاءاللہ، اللہ کو راضی کریں گے، کریں گے راضی؟ میرے نوجوانوں اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو راضی کرو، چھوڑو موبائل کے پیچھے، اس کا پیچھا چھوڑ دو، چھوڑ دو میرے بھائیوں۔ اور بتائیں آپ کو اللہ اکبر، ایک ہمارے اس وقت ملک کے حالات، میرا وقت نہیں ہے، مختصر کی پرچی آ گئی ہے، جی پرچی آ گئی ہے، میں حالات آپ کو اور زیادہ نہ بتائے، بس ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں بھائیو، اب اللہ کو ہم لوگ ناراض نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے، کریں گے ناراض نہیں کریں گے نا؟ پہلا کام کیا کریں گے بولیے؟ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے، نماز پڑھیں گے، کریں گے، پڑھیں گے نماز۔ دوسرا کام، دو ٹھو کام کر لیجیے، دو ٹھو کام، دوسرا کام کیا کریں گے بولیے؟ کیا بولیے؟ کریں گے انشاءاللہ۔ نماز ایک ہاتھ سے پڑھتے، دو ہاتھ سے، ایک ہاتھ سے پڑھتے، دو ہاتھ سے، دو ہاتھ سے، دعا ایک ہاتھ سے، ایک دو ہاتھ سے۔ ہم لوگ نماز اور دعا ان دونوں ہاتھ کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ۔ یہ دونوں ہاتھ جب ایمانی طاقت سے یہ ہاتھ مضبوط ہوگا، تم بھی ہمارے ہاتھ کے سامنے کھڑے ہو جائے گا انشاءاللہ، ہوگا نا؟ یہ دعاؤں سے اپنے ہاتھوں کو مضبوط کر لے مسلمانوں، اپنے ہاتھوں کو مضبوط کر اللہ سے مانگ، وہ خدا تو بہت دینا جانتا ہے، بغیر مانگے بھی دیتا ہے اللہ۔ وہ خدا جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، جس نے اللہ کو اللہ نہیں مانا ہے، جس نے نبی کو نہیں نبی مانا ہے، نبی بھی نہیں مانا ہے، اللہ ان کو بھی کھلاتا پلاتا ہے۔ ہم لوگ تو کلمہ لا الہ الا اللہ والے ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ والے ہیں، خدا کی قسم اللہ ہم لوگوں کو بھوکا نہیں مارے گا، نہیں مارے گا انشاءاللہ، نہیں مارے گا، ہے نا؟ نہیں مارے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، شیطان کو بھی اللہ پیدا کیا ہے، اس میں بھی کوئی مصلحت ہے نا؟ مصلحت اس میں بھی مصلحت ہے۔ دیکھیے تو بات میں سمجھاتا ہوں، دیکھیے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کا ایک بچہ اگر نافرمان ہوتا ہے، جہاں کہاں وہ گھر میں خالی کھیل کود میں رہتا ہے، شراب کی بھٹی میں رہتا ہے، خالی تاش اور فلاس کھیلتا ہے، کوئی پکڑ کے لایا کہ دیکھ تمہارا بچہ شراب پی رہا تھا، تمہارا بچہ فلاس کھیل رہا تھا، تو ماں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے ماں کبھی بھی ماں اپنی اولاد کی شکایت نہیں کرتی، یہ بات یاد رکھیے گا، ماں باپ جلدی اپنی اولاد کی شکایت نہیں کرے گا۔ مور چھوڑا کی شراب کھیلتا ہے، ایک ہمنا چھوڑا مور چھوڑا خراب کر دے، ہمنا چھوڑا تو کرنے بدلا اپنا چھوڑا بدنام کبھی نہیں کرنے گی، یہ سچ ہے نا؟ یہ حالت ہے۔ اگر وہ شراب پیتا ہے، کچھ کرتا ہے، مور چھوڑا کی شراب چھی ہمنا چھوڑا خراب کر دے، مور چھوڑا ہے نا؟ یہ فطرت ہے۔ ہاں اپنی برائی یعنی اپنے اولاد کی کبھی بھی غلطی نہیں بولے گا۔ اب دیکھیے قیامت کے دن یہ شیطان جو ہے نا، اس شیطان کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، امکان ہے، اللہ ہم لوگوں کو بھی بچائے گا۔ کیسے بچائے گا؟ قیامت کے دن ہماری پیشی ہوگی میدان حشر میں، تو کہے گا اے اللہ
یہ تو خالی موبائل باز تھا، یا اللہ یہ تو نماز چھوڑتا رہتا تھا، یا اللہ یہ تو شراب پیتا رہتا تھا، یا اللہ یہ تو زنا کرتا رہتا تھا، تو اللہ اس وقت یوں کہہ سکتا ہے، کہے گا امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ ہمارا بندے کا قصور نہیں ہے، وہ تو شیطان جو بھٹکایا تھا ہمارے بندے کو۔ اللہ کہے گا اس وقت، اللہ کہے گا شیطان کو پیدا کرنے سے ایک بار ہو سکتا ہے اسی شیطان سے وہ اللہ تعالیٰ یوں کہے یہ مور بندہ لاکھ بہکائی اڑا رہا ہے، مور بندہ کبھی نماز نہیں چھوڑ لیتا ہے، مور بندہ کبھی زنا نہیں چھوڑ لیتا ہے، شیطان کیوں نہ وجہ سے مور بندہ لاکھ نہیں ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ ہم لوگ کو جنت دے دے۔ یہ شیطان تو ہی بنا رہا ہے نا، ہاں اس شیطان کے پیدا کرنے میں مصلحت ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے مل جائے نجات۔ ہمارا بندہ کبھی نماز نہیں چھوڑتا ہے، یہ ملعون شیطان تو ہی نماز چھوڑواتا ہے اسے۔ تو بھائیو اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔ اللہ جو خدا حالات لائے ہیں اس وقت انشاءاللہ وہ خدا حالات بدلنا بھی جانتے ہیں، ہے نا؟ میں بار بار کہتا ہوں اعمال جب بدلتے ہیں، انسان کی زندگی کے اعمال جب بدلتے ہیں تو انسان کے حالات بھی بدل جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے برے حالات لائے، برے اعمال لائے تو برے حالات آئے، ہم اچھے اعمال لائیں گے تو خدا اچھے حالات لائیں گے انشاءاللہ، لائیں گے انشاءاللہ۔ اچھے اعمال بناؤ میرے بھائیوں، تلاوت کلام پاک کا ماحول بناؤ میرے بھائیوں، چھوڑو اس موبائل کی گندگی سے، ذرا الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ میرا وقت پورا ہونے جا رہا ہے اور پورا ہو بھی گیا ہے، معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں بھائیوں، بات یہ ہے کہ بس ہم لوگ دو کام کریں، نماز اور دعا کریں گے، دعا اس کو واقعہ سنا دیں، چھوٹا نماز اور دعا۔ جی بھائیوں شاید آپ حضرات سنے بھی ہوں گے، بس ایک چھوٹی سی بات دیکھیے، ایک بادشاہ کا انتقال ہوا، ان کی اولاد میں کوئی بھی نہیں تھا کہ بادشاہ کی جگہ پر بادشاہ بنے، اولاد تھی لیکن نااہل اولاد تو تھی لیکن کیا تھی؟ نااہل۔ اس کا حال نہیں تھا کہ بادشاہ کی جگہ میں بادشاہ بن جائے، نااہل اولاد تھی۔ اب کس کو بنایا بادشاہ؟ انتقال تو ہو گیا، اب بڑے بڑے وزیر کہہ رہے ہم بنیں گے، اختلاف شروع۔ جب اختلاف شروع ہو گئے تو کسے بنایا جائے؟ اب جھگڑا شروع، تو کہا ایسا کرو، کیا سب مشورے میں کیا بولا کہ کل تہجد کے وقت میں فجر سے پہلے جو سب سے پہلے بادشاہ کے دروازے میں جو سب سے پہلے آئے گا تہجد کے وقت میں اسی کو بادشاہ دی جائے گا۔ یہ مشورہ ہو گیا۔ اب وزیر سے اپنا گھروں میں، وہ لوگ تو اپنے اس میں ہے، لیکن یہ اعلان عام ہو گیا۔ ہر آدمی کیا سوچ رہا تھا؟ میں پہلے اٹھوں گا، پہلے نہیں جانتا، پہلے نہیں اٹھوں گا، پہلے نہیں جانوں گا۔ ہر آدمی کے دل میں پہلے تو آدمی ہے جاننا۔ جو خدا سلانا جانتا ہے وہ خدا اٹھانا بھی جانتا ہے، جو خدا اٹھانا جانتا ہے وہ سلانا بھی جانتا ہے۔ جان قسمت نیچے کا تھا، ستے رہو تو قسمت اچھا ہی نہیں بادشاہ، سب کو سلا دیا۔ وزیر سب کی سو گیا، سب سوچا کہ اٹھیں گے، ایسی نیند آئی کوئی نہیں اٹھ پایا، ہے نا؟ معلوم کیا ہوا؟ جی یہ مت سمجھیے، جس کو جتانا تھا خدا اسی کو جتائے گا، یہ بھی مقدر کا فیصلہ ہے، یاد رکھیے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارا عقیدہ ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، سب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہمارا نیا منتخب ہوا سینے سے لگا کر ان کے لیے دعا کیجئے، یا اللہ ان سے اچھا کام لے لیجئے، اچھا کام لے لیجئے اللہ، اچھا کام لے لیجئے اللہ، بس دعا کر دیجئے، دعا ہی تو چاہیے۔ سنیے جناب، ہاں تو اب کیا ہوا؟ تو سب سوتا رہا۔ ایک فقیر کئی دن سے بھوکا پیاسا، ان کو خبر ملی تھی کہ بادشاہ انتقال کر گیا ہے، تو سوچا اللہ بہت دن سے بھوکا ہوں، چلو آج بادشاہ کے دروازے میں جاؤں گا، کھٹکھٹاؤں گا، کم از کم بادشاہ کے نام پر کچھ خیرات مل جائے گا، کچھ صدقہ وغیرہ۔ چلو رات بھر نیند نہیں، بھوک کے مارے کئی دن سے بھوکا پیاسا بیچارہ رات کو گھر سے نکلا، چلتے چلتے تہجد کے وقت میں دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، کون؟ میں۔ اب سب دیکھا یا اللہ یہ تو کون ہے؟ مانگنے والا فقیر،
اس کو جتنے لوگ تھے، جتنے وہاں اندر انتظار میں، سب پکڑ لیے اس کو، پکڑ کر کے لے جا رہے ہیں گھر۔ کہہ رہے مک چھوڑے تو نہیں صاحب، تو مانگوا تو مجھے کیا روٹی دے دو، کھانا دے دو، میں بھارے چھوڑ مک بھرن لا، نہیں جانا پڑے گا ہمارے ساتھ، مک مارن نہیں، مک مارن کہتے ہیں مانگو نہیں ہوتے ہمارے ساتھ چل۔ آپ پریشان ہو گیا کہ ہم تو مانگنے کے لیے آئے، کئی دن کا بھوکا پیاسا، دے دو ایک روٹی دے دو، ہم کو بھگا دو کہ نہیں، آج ایک نیا فیصلہ ہے، آپ چلو۔ یہ بیچارہ کہاں سے سنا بھی نہیں تھا کہ فیصلہ ہوگا بادشاہ کا، ان کو معلوم بھی نہیں تھا۔ آخر یہ بیچارہ پہنچا، آ کے لے گیا اس کو، کپڑا اپڑا اتار کر، کپڑا اس کو نہلا دھلا کر، عطر لگا کر، کپڑا پہنا کر، تاج پہنا کر، کہتا چل پھر موکلا کی کو سن تمہارا نا مور ساتھ مذاق کو سن کی نہیں تمہارا کی کو سن کہنا نا مذاق کا رکھنا اجیرا ہوے تو ساتھ اے چھوڑے تم کہنا تاج پہنا کے بادشاہ کی کرسی میں بٹھا دیا، کہتے اللہ تیرا کی کرو، اے اللہ کی کرو، جو خدا جھوپڑی میں سلانا جانتا ہے وہ خدا بادشاہ کے محل میں بھی سلانا جانتا ہے، جو خدا بادشاہ کے محل میں سلانا جانتا ہے وہ خدا بادشاہ کا محل چھین کر جھوپڑی میں بھی سلانا جانتا ہے۔ ہمارے بچے لاکھوں کماتے تھے، جو خدا روزی کا دروازہ کھولنا جانتا ہے وہ روزی کا دروازہ بند کرنا بھی جانتا ہے نا۔ مدرسے کو کتنی شان بان کے ساتھ مدارس چل رہے تھے، خدا شان دینا جانتا ہے تو شان چھیننا بھی جانتا ہے کچھ نہیں، ہے کچھ غلطیاں، وہی بات ہے نا بھائی، ہے کچھ غلطی۔ ہمارے جماعت کے ساتھیوں بھی کہتا ہوں ہے کچھ ہمارا کچھ غلطی ہے تو میں تو مرکز سے دھکا دے نکلا ہے نا کی صاحب ہے نا، ہے غلطی ہے، بھلا غلطی ہے، بول لے بھلا کر کم چھے وہ اگر تم 3 گھنٹہ ہو گیا تھا بڑا غلطی رہا اٹھتی میں کرا بیٹا اٹھتے بولو تو ہے نا، اٹھو تم موقع دے وہ دورہ کرا خالی 40 منٹ وقت دیا جی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں سنیے جناب، اب ان کو جو بٹھایا، اب یہ وزراء بیٹھے کہ حضرت ہم کو حضرت کہتے ہو، کہتے مجھ ساتھ خاندان تو فقیر، ہمارا تو خاندان فقیر ہے، ہمارا حضرت ہم نہیں کہتے ہیں، حضرت اللہ نے تم کو بنایا ہے، اللہ نے تم کو حضرت بنایا ہے۔ اب وہاں چند سوال کر رہے ہیں ان سے، حضرت ایک کوئی آپ سے یہ اگر ایسا ہو تو کیسا ہوگا، اس کا جواب پھٹ سے جواب ہے حضرت اگر معاملہ ایسا دفعہ 370 کا آ جائے تو کیا کرنا پڑے گا، ایسا کرنا پڑے گا، اور اگر 3 طلاق کا مسئلہ ہے تو کیا کرنا، ایسا کرنا پڑے گا، یہ کر کے مسئلہ بول رہا ہے، 50 مسئلے مجھے سب بول دیا۔ ایک بڑا وزیر تو کہنے کہ حضرت ہمارے بادشاہ سے کبھی سوال کرتے تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جواب نہیں دے پاتا تھا، آپ کیسے جواب دے دیتے ہیں کبھی سوال کا جواب؟ تو کیا دیا اس نے جواب، سنیے اس فقیر نے جواب دیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ خدا بہت قدرت والا، اللہ کے نام میں بہت برکت ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ جو خدا ایک فقیر کو بادشاہ بنا سکتا ہے وہ خدا اس جاہل فقیر کو دماغ بھی دے سکتا ہے، عقل بھی دے سکتا ہے، حکمت کی باتیں بھی سکھا سکتا ہے۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، جس خدا نے فقیر کو بادشاہ بنایا اس خدا نے دماغ بھی دیا ہے، دماغ اسی نے دیا نا۔ معلوم کیا ہوا بھائیو، یہ بات اگر ہمیں تو دوسرا قصہ کہنے چاہ رہا تھا وہ لیکن ادھر بات ہو گئی، اور ہمارے اور بھی خطبہ حضرات ہمارے حضرت خالد سیف اللہ صاحب مفتی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اسی لیے گویا کہ آپ آ گئے، گویا کہ وہ کہنا چاہتا ہے آپ پھر ہو جائیے، آپ کیا ہو جائیے، پھر ہو جائیے، ہم اب آ گئے ہیں تو ہم کو پھر اٹھنا ہی پڑے گا بھائی، ہے نا جی۔ تو بھائی بات یہ ہے کہنے کی کہ آپ حضرات سے گزارش کر رہا ہوں میں، انشاءاللہ ہم لوگ مسجد کا جو کام ہے سب مل کر مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا کون کریں گے، کتنا کریں گے؟ آپ لوگ جو ہے بالکل یہاں ہمارے سامنے وعدہ پورا کیجئے جی۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا ہے، سب اپنے جیب کی طرف دیکھ رہا ہے، جیب گرم نہیں ہے نا، جیب ٹھنڈا ہے، لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ کے گھر کے لیے ہمارا ایمان گرم ہے تو جیب بھی گرم ہے نا۔ مومن جب تک گرم رہے گا انشاءاللہ اس کا ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی
کی ہر چیز میں تازگی اور گرم رہے گی انشاءاللہ۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش کروں گا میں بہت التجا کے ساتھ کہ ہمارے مسجد کی چھت کا جو انتظام کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے منتظمین حضرات، آپ سب حضرات مل کر اب اس پورے مجمع میں جو بھی ان میں اچھا ہزار روپے لے کر آ جائیے، 10 سال میں آ جائیے جلدی سے۔ بہت لوگ ارادہ کر کے آئے کہ ہم دیں گے، لہذا جلدی اپنے ارادے کو ظاہر کریں، جلدی آ جائے جلدی سے۔